الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ آج جامع مسجد عمر میں تراویح کے اندر قرآن مجید مکمل ہوا۔ سب سے پہلے سنانے والے، سننے والے، اہل بستی، اہل محلہ، تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھنا اور قرآن مجید سننا نصیب فرمایا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن قرآن مجید کو نوجوان کی شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قرآن مجید ایک نوجوان کی شکل میں پیش ہوگا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آ کر اپنے پڑھنے والے، اپنے سننے والوں کی سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ تو ایسا سفارشی ہے کہ جس کی سفارش قبول کی جائے گی، جا تو بندے کو اپنے ساتھ جنت کے اندر لے جائے۔ تو قرآن مجید کی سفارش آخرت کے اندر بھی جہاں کوئی کسی کا نہ ہوگا، ہر شخص ایک دوسرے سے نیکی کی طرف کے اندر گھوم رہا ہوگا، وہاں فرمایا کہ اس میدان کے اندر قرآن مجید سفارشی ہوگا کہ قرآن مجید اپنے سننے والے، اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا اور اپنے ساتھ اس بندے کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ اکرام کی جماعت سے فرمایا، اے میرے صحابہ، کون چاہتا ہے کہ جس کو ایک اونٹنی ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے 2 اونٹنیاں ملے؟ کون چاہتا ہے کہ اسے 3 اونٹنیاں ملیں؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اونٹنیاں ملے۔ فرمایا قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کرنا ایک اونٹنی سے بہتر ہے، 2 آیت کی تلاوت کرنا 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے، اور قرآن مجید کی 3 آیت کی تلاوت کرنا 3 اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ کی جماعت، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے ابو ذر، تیری صبح اس طرح ہو کہ تو قرآن کی ایک آیت سیکھے۔ قرآن کی ایک آیت سیکھنا 100 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس کو سمجھ کر پڑھا جائے یا اس کو بغیر سمجھے پڑھا جائے؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا تب بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے پڑھنا تب بھی ثواب ہے، قرآن کو پکڑنا تب بھی ثواب ہے، قرآن کو چومنا تب بھی ثواب ہے، قرآن کو دیکھنا تب بھی ثواب ہے۔ تو میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگار بندوں کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ فرمایا
کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف نہ کرنا چاہتے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں عطا فرمائی۔ پہلی چیز رمضان المبارک کا مہینہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اپنا پیارا بنانا چاہتے ہیں، اپنے دربار میں بلانا چاہتے ہیں، اس لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز سورۃ اخلاص ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا کے اندر 400 مرتبہ اپنی زندگی کے اندر سورۃ اخلاص پڑھ لے، فرمایا کہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے، فرمایا کہ اس وقت اس کو موت نہیں آئے گی جب تک وہ اپنی آنکھوں سے یا کسی کے ذریعے اس کا گھر اس کو جنت کے اندر نہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ سورۃ اخلاص کی برکت ہے، تو پورے قرآن کی کیا برکت ہوگی، پورے قرآن کی کیا فضیلت ہوگی، پورے قرآن کی کیا عظمت ہوگی۔ فرمایا کہ قرآن مجید کس کی کتاب ہے؟ کسی عام آدمی کی کتاب نہیں، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ لانے والا کون ہے؟ میں اور آپ نہیں، کوئی عام آدمی نہیں، لانے والا جبرائیل ہے جو تمام ملائکہ کا سردار ہے۔ اور اتاری کس پر گئی؟ عام نبی پر نہیں اتاری گئی، وہ پیغمبر جس کے لیے دنیا کو سجایا گیا، وہ پیغمبر جس کے لیے سورج کو روشنی دی گئی، وہ پیغمبر جس کے لیے ستاروں کو چمک دی گئی، وہ پیغمبر جس کے لیے دنیا کا نظام بنایا گیا، وہ پیغمبر جس کے لیے چاند کو روشنی ملی، وہ پیغمبر جس کے لیے صحابہ جیسی جماعت منتخب کی، وہ پیغمبر جہاں سے گزرتے تھے بادل چھایا کرتے تھے، وہ پیغمبر جن سے درخت بھی کلام کرتے تھے، ان پیغمبر وہ خاتم النبیین، وہ خاتم الانبیاء، وہ تمام انبیاء کے سردار، اس پیغمبر پر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اور عام مہینے کے اندر قرآن نازل نہیں ہوا، قرآن کو تمام مہینوں کے سردار رمضان المبارک کے اندر نازل کیا گیا۔ اور عام راتوں میں قرآن مجید نازل نہیں ہوا، قرآن مجید کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا گیا۔ میرے دوستو، یہ ہم بندوں پر کتنا احسان ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اور لانے والا فرشتہ وہ ملائکہ کا سردار ہے، اور جس پیغمبر پر اتری وہ تمام انبیاء کا سردار ہے، اور جس مہینے کے اندر آئی وہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اور جس رات کے اندر قرآن مجید کو اتارا گیا، نازل کیا گیا، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات وہ رات ہے کہ جس رات کے اندر آدمی ایک رات میں عبادت کرتا ہے، ایک رات عبادت کرتا ہے، اس کے کھاتے کے اندر 84 سال کی عبادت لکھ دی جاتی ہے۔ میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بہانے ڈھونڈتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اپنے بندوں سے کہتی ہے، آ جاؤ میرے دربار میں، میرا دربار کھلا ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو، کس سے گھبرا رہے ہو، کیا گناہ کر لیے اس لیے میرے دربار کے اندر نہیں آ رہے، کیا مجرم بن گئے اس لیے میرے دربار کے اندر نہیں آ رہے۔ میرے دوستو، جب ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ وہ نالائق ہے، وہ سارا دن باہر رہتا ہے، وہ گلی محلے میں گھومتا ہے، لیکن وہ ماں کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں اسے اپنے گھر سے نکال دوں۔ ماں اسے اپنے سینے سے لگاتی ہے کہ تو میرا نفس جگر ہے، تو میرا پیارا ہے۔ میرے دوستو، ایک ماں کے اندر محبت کس نے پیدا کی؟ اللہ کی ذات ہے جس نے ماں کے اندر محبت ڈالی۔ باپ کی شفقت، باپ کو شفقت کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفقت کرنا سکھایا۔ تو میرے دوستو، میں اور آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی غفور و رحیم ہے۔ وہ تو کہتی ہے کہ میرے دربار کے اندر آ کر ایک مکھی کے پر کے برابر آنسو بہا دے، اے بندے تیرا آنسو تیرے چہرے پر جس جگہ لگے گا وہاں جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ میرے دوستوں، وہ تو غفور رحیم ذات ہے۔ ہمیں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کا فضل ہے۔ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، آپ نظر دوڑائیے
وہاں قرآن مجید کا ایک نسخہ بھی موجود نہیں، وہاں قرآن مجید پڑھنے والا موجود نہیں۔ آج اللہ کا فضل ہے ہم پر کہ الحمدللہ کہ ہمارے گلی محلے کے اندر حافظ ملتا ہے، ہمارے ہر مسجد کے اندر حافظ ملتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے، ہماری مساجد کے اندر قرآن مجید سنایا جاتا ہے، قرآن مجید کو سمجھا جاتا ہے، قرآن مجید کو سمجھایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، یہ میرا اور آپ کا کمال نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم بندوں پر فضل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جس بندے سے محبت کرتی ہے اسے ہی میرے دوستو قرآن کو پڑھنا اور قرآن سے سننے کی توفیق عطا فرماتی ہے۔ ایسے نہیں کہا کہ محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، محبت دونوں عالم میں یہی جا کر پکار آئی، جسے خود یار نے چاہا اسے ہی یاد یار آئی۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کر کے اپنے دربار میں بلاتے ہیں، میرے دوستو اسی بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو توفیق توبہ عطا کرتے ہیں۔ ایک غلام اپنے آقا کے ساتھ جا رہا ہے، اس نے آقا سے درخواست کی کہ میں مسجد کے اندر 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں، 2 رکعت ادا کرتا ہے، نماز لمبی ہوتی جاتی ہے، نماز کے اندر لذت آ رہی ہے، سرور آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، ایک کیفیت کو پہنچ چکا ہے۔ باہر سے آقا نے آواز دی، مالک آواز دیتا ہے کہ باہر آجا، اندر کیوں نہیں آتا ہے؟ تو اندر سے جواب دیا، جو ذات تجھے اندر نہیں آنے دیتی وہ ذات مجھے باہر نہیں جانے دے رہی۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی۔ تو میرے دوستو، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس توفیق کی قدر کرنی ہے۔ جس طرح ایک کسان کی کھیتی اچھی ہوتی ہے، تر و تازہ کھیتی آتی ہے، اگر بارش آئے وہ اس کا انتظام نہ کرے، اگر اس کے اندر کیڑے پڑ جائیں وہ سپرے نہ کرے، کھاد نہ ڈالے تو فصل خراب ہو جائے گی۔ تو میرے دوست، اسی طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کا مہینہ مہمان بھیجا ہے، اگر تم مہمان کی قدر کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دیتے رہیں گے، نیکی کی توفیق دیتے رہیں گے، اور بار بار ہماری زندگیوں کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آتا رہے۔ تو میرے دوستو، یہ نیکی کی توفیق ہونا، فرمایا کہ اگر دل کر رہا ہے، دل کے اندر بات آئی کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر لوں، دل کے اندر بات آئی کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں، دل کے اندر بات آئی کہ میں سب کا خیرات کر دوں، فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ اس مہمان کا اکرام یہ ہے کہ فوراً قرآن کو کھولو، قرآن سے ملاقات کرو، قرآن کی 2 آیتیں ہی پڑھ لو، قرآن کی 1 آیت ہی پڑھ لو۔ نماز کا دل کیا 2 رکعت ہی پڑھ لو، صدقہ خیرات کا دل کیا 10 روپے ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ فرمایا کہ تم میرے راستے کے اندر، جو شخص میرے راستے میں ایک کھجور دیتا ہے اخلاص کی نیت سے کہ اللہ کی ذات راضی ہو جائے، فرمایا کہ میں اس کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے پالتا ہوں جس طرح تم گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتے ہو، اور جب وہ کھجور بہت پہاڑ جتنی ہو جاتی ہے میں اس بندے کے نام اعمال میں اتنا ثواب درج کر دیتا ہوں۔ تو میرے دوستو، یہ توفیق آنا یہ دراصل مہمان ہے کہ اگر ہمیں نماز کی توفیق ہو رہی ہے، اگر ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق ہو رہی ہے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں بار بار اس چیز کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات کو یاد رکھو کہ جس طرح ایک طالب علم، ایک کسان، ایک مزدور، ایک مستری، ایک کاروباری شخص اگر وہ اپنے کاروبار میں محنت نہ کرے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک طالب علم سارا سال نہ پڑھے، اس کا نتیجہ امتحان کے اندر اچھا آئے گا؟ آپ مجھے بتائیں، کبھی نہیں آ سکتا۔ اگر ایک کسان اپنی فصل پر محنت نہ کرے تو اس کی فصل اچھی نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک کاروباری شخص اپنے کاروبار پہ محنت نہ کرے تو آخر کے اندر کیا نتیجہ آئے گا؟ کاروبار برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر اگر ہم اچھی محنت کریں گے، اللہ کی دوستی حاصل کریں گے، تو میرے دوستو ہمیں موت بھی ایسی آئے گی جس طرح ہم نے زندگی گزاری
آج ہمارے والد صاحب دعوت برکاتہم کے خالہ زاد بھائی ہماری والدہ کے ماموں قاری شریف اللہ صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہوا. ساری زندگی قرآن مجید پڑھایا, ساری زندگی قرآن مجید سے محبت کی. دن ہو یا رات ہو جامع مسجد کے اندر قرآن مجید کا درس دیتے تھے, قرآن مجید کی تعلیم دیتے تھے, لوگوں کے گھروں کے اندر جا کر قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے. جب ہمارے نانا کا انتقال ہوا 27 رمضان المبارک 27ویں شب کو, تو یہی کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی رمضان کا مہینہ عطا کر دے, مجھے بھی 27ویں شب عطا کر دے. میرے دوستو, یہ قرآن کی برکت ہے, قرآن سے محبت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کے اوپر 27 رمضان میں اپنے پاس بلایا. جس چیز کی وہ خواہش کیا کرتے تھے, تو میرے دوستو جس چیز پر میری اور آپ کی زندگی گزرے گی, میرے دوستو موت بھی ہماری اسی چیز کے اوپر آئے گی. بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ کراچی کے اندر ایک ڈرائیور کا, ایک کنڈکٹر کا انتقال ہو رہا ہے. کہنے والے اوپر موجود ہیں کہ کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لے, کلمہ پڑھ لے, سمجھا رہے ہیں. میرے دوستوں اس کی زبان سے کلمہ نہیں جاری ہو رہا, اس کی زبان سے یہی نکل رہا ہے کہ فلاں بس فلاں جگہ جاتی ہے, فلاں بس فلاں جگہ جاتی ہے. میرے دوستوں زندگی جس چیز پر گزاری, موت بھی اسی چیز پر آئی. میرے دوستوں آج ہم ہیں, کل ہم نہیں ہوں گے. ہمارے ایک استاد بہت پیاری بات فرمایا کرتے ہیں, بہت خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اگر آپ کا نفس آپ کو تنگ کر رہا ہے, آپ کو تکبر کرنے پر, آپ کو کسی کی غیبت کرنے پر مجبور کر رہا ہے, تو آپ اپنے نفس کو سمجھائیے کہ آج سے 50 سال بعد ہم زندہ ہوں گے. آج ہر شخص اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ آج سے 50 سال کے بعد, 100 سال کے بعد ہم میں سے کون زندہ ہوگا. میرے دوستو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں, کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے اس محفل رنگار میں, جو ساتھی ہے وہی باقی ہے, مہمان بدلتے رہتے ہیں. میرے دوستو میں نے بھی جانا ہے, آپ نے بھی جانا ہے. ہمارا خاتمہ اچھا کس طرح ہوگا, جس طرح میں اور آپ زندگی گزاریں گے. میرے دوستو ویسے ہی ہمارا خاتمہ ہوگا, اور خاتمہ اچھا کس طرح ہوگا, جب ہم قرآن سے محبت کریں گے, جب ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کریں گے. آج جب آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کرنے سے کیا اثر ملتا ہے, ایک چھوٹی سی سنت پر عمل کر لیا تو ہمیں کیا ملے گا. نہ میرے دوستو, ایک چھوٹی سی نیکی ایسی نیکی بندے کے کھاتے میں قبول ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے توفیق سے توبہ دے کر اپنا دوست بنا لیتے ہیں. بس ایک واقعہ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. ایک عورت جو کہ اپنے علاقے کے اندر بری عورت سمجھی جاتی تھی, اس کا انتقال ہو گیا. موجودہ اللہ والے کو خواب آیا, غیب سے آواز آئی کہ تو میری ولیہ کا جنازہ نہیں پڑھنے گیا. وہ حیران ہوئے کہ ایسے ہی خواب ہوگا. پھر سوئے, پھر آواز آئی کہ تو میری ولیہ کا جنازہ نہیں پڑھنے گیا. پھر اٹھے, پھر بیدار ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے. پھر خواب آیا تو عرض کیا کہ وہ تو ولیہ نہیں تھی, وہ تو غلط عورت تصور کی جاتی تھی. غیب سے آواز آئی کہ مرنے سے پہلے اس نے ایک ایسا سجدہ ہمارے دربار میں کیا کہ ہماری شان محبت, شان رحمت جوش میں آ گئی. ہم نے اسے معاف کر کے اپنے دوستوں کے اندر شامل کر دیا. میرے دوستو بس مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے, یہ رمضان کا پیغام اور یہ قرآن کا پیغام یہی ہے کہ ہم نے زندگی سنت کے مطابق بنانی ہے. ہم نے اپنے اوپر سنت کو طاری کرنا ہے. ہم نے سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. ہم نے نماز کی پابندی کرنی ہے, ہم نے روزے کی پابندی کرنی ہے, ہم نے صدقہ خیرات کی پابندی کرنی ہے, ہم نے نیکی کی پابندی کرنی ہے. میرے دوستو یہ دنیا ہی ہے جس کے اندر انسان کے اعمال کی قدر ہے. جب آنکھ بند ہو جائے گی میرے دوستو اس وقت نہ کوئی ہوگا, اس وقت آپ ہیں اور آپ کے اعمال ہیں. بابا فرید الدین شکر گنج رحمہ اللہ
فرمایا کرتے تھے، کوئی بڑھ گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آمن دا، کوئی کر کے مقصد حل چلیا، اتنے ہر کوئی فرید مسافر ہے، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو رہوں الہی خبردار تیرا۔ آپ چاہیں یہ کرم آپ کا، ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں۔ یا اللہ جو قرآن مجید پڑھا گیا اسے تو قبول فرما، یا اللہ جو قرآن مجید سنا گیا اسے تو قبول فرما۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس محفل کے اندر قرآن مجید مکمل ہوتا ہے وہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، ہم سیاکار بندے ہیں، تیرے سوا کوئی رب نہیں، تیرے سوا کوئی در نہیں، کہاں جائیں کس سے مانگیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی تراویحوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارا قرآن پڑھنا قرآن سننا قبول فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، جو ہسپتالوں میں بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ قاری حبیب اللہ صاحب کی مغفرت فرما، یا اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ قرآن کی تعلیم دیتے رہے، قرآن سے محبت کرتے رہے، یا اللہ ان کی برکت سے یا اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ ان کی آخرت کی منزل کو آسان فرما، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا۔ یا اللہ ان کی دینی خدمات، یا اللہ ان کے جتنے شاگرد ہیں یا اللہ انہیں صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے عافیت عطا فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ خزانے تیرے ہاتھ میں، خزانے تیرے ہاتھ میں، قلوب تیرے ہاتھ میں، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما، خزانے ہم پر کھول دے، قلوب ہماری طرف متوجہ فرما۔ یا اللہ جو اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، اس سال ہمارے ساتھ نہیں، یا اللہ اس قرآن کی برکت سے رمضان کی برکت سے ان کی مغفرت فرما۔ یا اللہ میاں عبداللطیف محمد صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ یہ ان کا صدقہ جاریہ ہے، جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، قرآن سنا جاتا ہے، نمازیں پڑھی جاتی ہیں۔ یا اللہ اس کا ثواب ان کے کھاتے میں درج فرما دیجیے، اس کا ثواب ان کے کھاتے میں درج فرما۔ یا اللہ اہل اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کی مدد فرما، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔